اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام فاما حق اللہ الاکبر فإنك تعبده ولا تشرك به شيئا۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ بحث سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر وہ خضوع اور خشوع جس سے شریعت منع کرے وہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے، اور انہی میں سے ایک غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ تمام امت مصطفیٰ امت محمدی اس بات پر متفق علیہ ہے کہ لائق سجدہ فقط خداوند عالم کی ذات ہے، اور کسی اور مخلوق کو کسی بھی عنوان سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب بعض ناسمجھ اور محمد وآل محمد سے کی عداوت سے جن کے دل جو گمراہ ہو چکے ہیں، وہ افراد مکتب تشیع پہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات اپنے ائمہ کے قبور کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بات تو اس سے بھی ایک حد آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جناب والا شیعہ حضرات اپنے اماموں کے قبور سے مٹی اٹھاتے ہیں اور اس مٹی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ آج کے اس دور میں پورے عالم میں مکتب اہل بیت کی فقہی کتابیں، عقائد کتابیں وافر مقدار میں موجود ہے۔ کسی بھی فقیہ کی فقہ کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یا کسی بھی عقائد پر بحث کرنے والے، توحید پر گفتگو کرنے والے کسی بھی شیعہ عالم کی کتاب کو حدیثاً و قدیماً آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں سب نے لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ تو مسئلہ وہی ہے جس طرح جب امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی کہ علی کو مسجد میں شہید کیا گیا تھا، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو پریشان ہوئے کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا۔ وہی پروپیگنڈا جو امام علی کے بارے میں کیا جا رہا تھا شام میں، آج وہی پروپیگنڈا اور وہی حرکتیں مکتب اہل بیت اور علی کے چاہنے والوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے یہاں نماز کے سجدے کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ اجزاء زمین میں سے ہو، وہ بھی اصلی اجزاء میں سے ہو، جس سے مٹی ہے، پتھر وغیرہ ہے، یا ان نباتات میں سے ہو جن کا کھانے اور پینے میں استعمال نہ ہوتا ہو۔ اور مٹی میں اور زمین میں سب سے افضل شے جس پر سجدہ کرنا چاہیے وہ مٹی ہے، اور اس میں افضل یہ ہے کہ تربت ابا عبداللہ الحسین کے اوپر سجدہ کیا جائے، اور یہ جو ہم اپنے احکام اخذ کرتے ہیں وہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ کسی شے کے لیے سجدہ کرنا اور کسی شے پر سجدہ کرنا بہت بڑا فرق ہے۔ ایک دفعہ آپ کسی شے کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور ایک دفعہ آپ کسی شے پر سجدہ کرتے ہیں، اور مکتب اہل بیت کے چاہنے والے تربت حسین کے لیے سجدہ نہیں کرتے بلکہ تربت حسین پر سجدہ کرتے ہیں، اور تربت حسین بھی اسی زمین میں سے ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا جعلت الارض مسجدا و طہورا، کہ مسجد زمین کو میرے لیے سجدگاہ اور پاک کرنے والی شے قرار دی گئی، اسی کے جز میں سے، بلکہ زمین کے افضل اجزاء میں سے ہے۔ کیوں نہ یہ کربلا کی زمین افضل ہو جو ریحان رسول گوشہ بطول کو اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے، جس نے حق کے رسول اور کلمہ رسول کو بلند کرنے کی خاطر اپنے عزیز اقارب اور اپنے اصدقاء کے خون کو قربان کیا ہے وہاں پہ۔ تو ہم امام حسین کی تربت پر سجدہ کرتے ہیں، تربت کے لیے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی شے پر سجدہ کرنا شرک ہے تو اس عالم میں، اس کائنات میں کوئی بھی مسلمان موجود نہیں، سب کے سب مشرک ہے، کیونکہ ہر مسلمان کسی شے پر سجدہ کرتا ہے۔ اگر آپ اس قانون کے قائل ہو جائے کہ کسی شے پر سجدہ کرنا اس کی عبادت کرنی ہے، کسی شے پر سجدہ کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس شے کے لیے ہی سجدہ کر رہے ہیں، اس لحاظ سے تو اس پوری کائنات میں کوئی ایک بھی موحد موجود نہیں ہے، تمام کے تمام مشرک ہے۔ جبکہ واضح ہے، ہر عاقل انسان سمجھتا ہے
کسی شے پر سجدہ کرنا اور کسی شے کو سجدہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ تو ہمارے ہاں تواتر کے ساتھ موجود ہے، اجماع علماء ہے کہ شریعت محمدی میں غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر خداوند عالم کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو اللہ نے ملک کو کیوں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے؟ کیوں کر آدم کو سجدہ کرنا جائز ہوا؟ تو اس میں علماء نے مختلف رائے پیش کی ہے۔ پہلی رائے یہ کہ یہاں پر جو لفظ سجدہ استعمال ہوا ہے وہ اپنے معنی معروف پہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ سجدہ کا معنی کیا ہے؟ پیشانی کو یا اعضاء سبعہ ہے اسے زمین پر رکھنا، اسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس آیت میں سجدہ بمعنی خضوع اور تذلل آیا ہے، انکساری کے معنی میں آیا ہے، یعنی اللہ نے ملک کو حکم نہیں دیا کہ تم جا کر آدم کو سجدہ کرو، بلکہ اللہ نے کہا اس کے سامنے انکساری اور تواضع سے پیش آؤ۔ لیکن بعض علماء نے اس نظریے کو رد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ لفظ سجدہ یہ جو معنی ہے سجدہ بمعنی تواضع اور انکساری، یہ ظہور لفظ سجدہ کے مخالف ہے، اس لیے معنی یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ جو علماء نے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب والا یہاں پہ سجدہ اللہ کے لیے ہے اور آدم ایک قبلے کی حیثیت سے ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں صلی للقبلہ، یعنی للقبلہ بمعنی الی القبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہاں پہ بھی خدا عالم نے آدم یعنی الی الآدم، آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، خود آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نظریہ روایات کے مخالف ہے اور ظاہر آیات کے مخالف ہے، بلکہ نص سے آیت کے مخالف ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر سجدہ اللہ کے لیے تھا اور آدم کی حیثیت ایک قبلے کی حیثیت تھی، تو جو شیطان نے جو قول ذکر کیا قرآن نے شیطان کا، اس قول کو معنی ہی نہیں بنتا کہ شیطان نے کیا کہا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام کی تمام ملک خداوند عالم کے لیے سجدہ کریں، تو اس وقت شیطان نے کہا، اس نے کیا کہا کہ اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں ایک ایسے شخص کے لیے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے خلق کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سجدہ آدم کے لیے ہی تھا۔ تو تیسرا نظریہ یہی نظریہ ہے کہ یہاں پہ جو سجدہ ہے وہ حضرت آدم کے لیے ہی سجدہ تھا، لیکن آدم کو سجدہ کرنے کا لازمہ شرک نہیں بنتا، اس لیے کہ خود حکم الہی سے سجدہ کیا گیا ہے، اور ہر بندے اور عبد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام امور اور ہر فعل پر اپنی مولا کی اتباع کرے۔ اگر مولا کسی کی تعظیم کرنے کا حکم دے تو اس کی تعظیم کی جائے، اور اگر مولا کسی کی تعظیم سے روکے تو اس سے رک جائے اور اس کی تعظیم نہ کرے۔ اور یہاں پر حضرت آدم کو جو سجدہ کرنا تھا وہ اللہ کے حکم سے تھا، تو در حقیقت یہ اطاعت اور بندگی الہی ہے، اور اس سے شرک لازم نہیں آتا، اور شرک جیسا کوئی معنی اس کا نہیں بنتا ہے۔ اور یہاں پر ایک خوبصورت حدیث بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس پر ہر مومن اور ہر مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ معنی اطاعت کو سمجھ سکے۔ کہ آج کل تو ہر انسان اطاعت جیسے وہ خود سمجھتا ہے اسے کوئی اطاعت قرار دے کے افعال انجام دیتا نہیں۔ ابلیس نے جب انکار کیا سجدے کا، اس وقت ابلیس نے کیا کہا خدا سے؟ تو امام سے سوال ہے، امام سے روایت امام جعفر صادق سے کہ امام فرماتے ہیں قال ابلیس رب اعفنی من السجود لآدم، تاکہ پروردگارہ مجھے آدم کو سجدہ کرنے سے بخش دے، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور آگے کیا دعویٰ کہ ابلیس نے وانا اعبدک عبادتا، اور میں نے تیری ایسی عبادت کی ہے کہ لا یعبدک ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ اس جیسی عبادت نہ کسی تیرے مقرب فرشتے نے کی ہے اور نہ تیرے کسی نبی مرسل نے کیا ہے۔ روایت میں بھی ہے کہ 6000 سال جب کہیں سال شیطان نے عبادت کیا ہے، اس نے اپنی عبادت کو سامنے پیش کیا، خدا ہے میں نے اتنی عبادت کی ہے، اس ایک سجدے کے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے اسے بخش دے۔ تو سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ تو خداوند عالم نے فرمایا فقال جل جلالہ، تو اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا لا حاجت لی فی عبادتک، مجھے تیری عبادت کی اصلاً ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مولا نے کیا کہا انما عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، میری عبادت وہ ہے جسے میں چاہوں، جس طرح میں چاہوں اگر اس طرح تم نے عبادت کی تو وہ میری عبادت ہے، ایسے بات نہیں کہ جیسے تو چاہے جس طریقے سے تو عبادت کرنا چاہے وہ عبادت میں شمار ہو جائے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو نتیجہ کلام یہ نکلتا ہے آج کی اس گفتگو سے کہ ہر وہ تعظیم
جس کی شریعت نے منع کیا ہو وہ جائز نہیں ہے، جیسے غیر خدا کو سجدہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، اگر سجدہ کرنا ہے تو اسے سجدہ کرو جس نے انہیں خلق کیا ہے، یعنی لائق سجدہ فقط اور فقط خالق کے کون مکان ہے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو اور غیر خدا کے لیے سجدہ نہیں کرو۔ اور وہ تمام احکامات جسے اللہ نے منع کیا ہے، مثلا حالت حیض میں نماز پڑھنا، عیدین کے ایام میں صوم رکھنا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، یہ ممنوع ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے باوجود کسی فرد کو سجدہ کرتا ہے لیکن عنوان عبودیت کو ملحوظ نظر نہیں رکھتا، جس کے سجدہ کر رہا ہے وہ اس نیت سے نہیں کر رہا ہے کہ یہ خالق و مالک ہے، مثلا تعظیمی سجدہ کرتا ہے، تعظیماً سجدہ کرتا ہے، یا کوئی خاتون حالت حیض میں نماز انجام دیتی ہے، یا کوئی انسان ایام عید میں روزہ رکھتا ہے، تو یہ فعل حرام ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر فعل حرام اس چیز کا تقاضا کرے کہ جو بھی فعل حرام کو انجام دے گا وہ یا مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کافر اور مشرک اس وقت ہوگا جب وہ کسی کی تعظیم اس نیت سے کرے کہ جس کی وہ تعظیم کر رہا ہے یا جس کے لیے وہ سجدہ کر رہا ہے وہ رب العالمین ہے، تو اس صورت میں شرک قرار دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگرچہ سجدہ کرنا حرام ہے لیکن کسی غیر کو سجدہ کرنے سے وہ مشرک نہیں ہوگا اگر عنوان ربوبیت نہ ہو، لیکن وہ شریعت محمدی میں حرام ہے، اس لیے کہ عبادت اور یہ سجدہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کے ذات سے مخصوص ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔